اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسم کی تعریف، اس کی توضیح اور تحقیق چل رہی ہے۔ آج کے سبق میں شارح نے ایک بات کہی کہ وہ بما سبق من التحقیق، جو تحقیق گزر چکی اس سے۔ اور تحقیق گزری کیا ہے؟ تحقیق یہ گزری ہے کہ اسم کی وضع جو ہوتی ہے یہ مفہوم کلی کے لیے ہوتی ہے اور اس کے متعلقات کا محض اجمالاً لحاظ ہوتا ہے۔ تو اس تحقیق سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہ لا یختل حد الاسم جمعا، کہ اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے نہیں ٹوٹے گی اور حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے نہیں ٹوٹے گی۔ بالاسماء اللازمۃ الاضافہ، ان اسماء کے ذریعے جن میں اضافت لازم ہے، مثلا ذو، فوق، تحت، قدام اور خلف۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم ذو، فوق، تحت، قدام اور خلف کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ ذو مثلا بنا مال کے، فوق جب تک اس چیز کی طرف مضاف نہ ہو جس کے اوپر ہے، تحت جب تک اس چیز کا ذکر نہ ہو بطور مضاف الیہ جس کے نیچے کوئی چیز ہے، قدام آگے، اسی طرح سے خلف پیچھے، جب تک ان کے مضاف الیہ کا ذکر نہ ہو یہ معنی ان کا سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، معنی جو ان کا کلی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن چونکہ ان کی وضع کی غرض ان کی یہ جس جزئیات کی طرف منسوب ہیں ان جزئیات کو سمجھنا ان کی وضع کی غرض ہے، اس لیے غرض پوری کرنے کے لیے مضاف الیہ کا ذکر تو ضروری ہے، لیکن جو ان کا اصل معنی ہے، ذو معنی کوئی بھی چیز ہو جس کا وہ صاحب ہو، فوق کسی چیز کے اوپر، تحت کسی چیز سے نیچے، قدام کسی چیز سے آگے، خلف کسی چیز سے پیچھے، یہ معنی کلی بنا مضاف الیہ کے ذکر کے سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ مَعَانِيهَا مفہومات کلیہ، کیونکہ ذو، فوق، تحت، قدام اور خلف کے معنی مفہومات کلیہ ہیں، مستقل بالمفہومیت ہے، یعنی اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اور فی حد ذاتہا ملحوظ ہے۔ ہاں، ان کے متعلقات کا تعلق اجمالاً لازم ہے، طبعاً اور ضمناً لازم ہے، من غیر حاجت الی ذکرہا، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جب یہ
مفہومات کلیہ کے لیے موضوع ہیں تو کہیں تو ان کا استعمال بنا مضاف الیہ کے اکیلے ہو جاتا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے بنا ضم ضمیمہ کے کہیں تو ان کا استعمال ہو جاتا۔ کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، کہتے ہیں لیکن لما جرت العادت بے استعمالہا فی مفہوماتہا مضافتن الی متعلقات مخصوصہ، لیکن چونکہ عادت جاری ہے ان کے اپنے مفہومات میں استعمال میں، اس حال میں کہ وہ کسی مخصوص متعلق کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ وہی متعلقات ان کی وضع کی غرض ہے، اس لیے ان متعلقات کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے، اصل معنی کو سمجھنے کے لیے ان متعلقات کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو یہ اصل معنی پر دلالت کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ اپنے معانی پر اس حال میں دلالت کرتے ہیں کہ وہ معانی فی حد ذاتہا معتبر ہیں، فی حد غیرہا معتبر نہیں ہے، اس لیے یہ سب کے سب اسم کی تعریف میں داخل رہیں گے اور حرف کی تعریف سے خارج رہیں گے، اس لیے اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے نہیں ٹوٹے گی اور حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے نہیں ٹوٹے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی اسم بھی معنی مستقل بالمفہومیت پہ دلالت کرتا ہے اور فعل بھی معنی مستقل بالمفہومیت پہ دلالت کرتا ہے، بھلے معنی مطابقی کے اعتبار سے مستقل بالمفہومیت پر دلالت نہیں کرتا، معنی تضمنی یعنی معنی مصدری کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، لیکن ہوتی تو ہے دلالت اس کی معنی مستقل فی نفسہا پر۔ تو فعل ہو یا اسم ہو، دونوں کے دونوں اس بات میں مشترک ہیں کہ دونوں معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اب اسم اور فعل میں فرق کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اسم اور فعل کے اندر قید لگانی پڑے گی۔ تو اسم کے اندر یہ قید لگائی جاتی ہے کہ اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن نہیں ہوتا، اور فعل کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعنَى مُقْتَرِنًا مَعَ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، وہ معنی یعنی جس پر فعل دلالت کرتا ہے، وہ معنی مستقل بالمفہومیت جس پر فعل دلالت کرتا ہے، یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہوتا ہے۔ کیسے؟ حقیقت کے اعتبار سے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے تو واقعے کے اعتبار سے تو مصدر کا بھی جب وجود ہوگا تو کسی نہ کسی زمانے میں موجود ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، فہم میں، اور وہ بھی کسی دوسرے لفظ سے نہیں، خود فعل کے لفظ سے وہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب فعل کو اسم سے خارج کیا اپنے قول غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثہ سے، کہ اس حال میں کہ فعل کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن نہیں ہوتا، یعنی تینوں زمان غیر مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثہ فی الفہم عن اللفظ الدال علیہ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن نہیں ہوتا اس لفظ سے فہم میں جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے نا۔ فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِلْمَعْنَى، تو اب یہ غیر مقترن یا غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثہ یہ دوسری صفت ہے معنی کی ایک صفت کے بعد۔ پہلی صفت سے حرف نکلا تھا کیونکہ اس کا معنی فی نفس ہی نہیں ہوتا، اسم کی تعریف سے حرف نکلا تھا، اور دوسری صفت سے یعنی یہ جو غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثہ ہے یہ فعل نکل گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسماء افعال میں
کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے اور ان کا معنی مستقل بالمفہومیت بھی ہوتا ہے. تو اسماء افعال جو ہوئے یہ اسم کیسے ہوئے؟ وہ تو فعل ہو گئے، معنی مستقل پہ دلالت کرتے ہیں، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہوتا ہے وہ ان کا معنی. تو کہا کہ عدم اقتران سے مراد یہ ہے کہ وضع اول کے اعتبار سے عدم اقتران ہو، وضع اول کے اعتبار سے عدم اقتران ہو، یعنی فی الحال استعمال میں کیا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، خالی استعمال میں سر دست زمانے سے معنی کے مقترن ہونے سے کوئی کلمہ فعل نہیں ہوتا، یا سر دست کسی کلمہ کے زمانے سے مقترن نہ ہونے سے وہ اسم نہیں ہو جاتا. وضع اول کا اعتبار ہوتا ہے. کلمہ اگر وضع اول کے اعتبار سے کلمے کا معنی زمانے سے مقترن ہے تو وہ فعل کی تعریف میں داخل ہوگا، اور وضع اول کے اعتبار سے اگر کلمہ کسی زمانے سے مقترن نہیں ہے کلمے کا معنی تو اس کا شمار اسم میں ہوگا. تو اب یہ کیا ہے، جتنے بھی اسماء افعال ہیں یہ وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی کسی زمانے سے مقترن نہیں ہے، اس لیے یہ اسم کی تعریف میں داخل رہیں گے. کیوں مقترن نہیں ہے وضع اول کے اعتبار سے؟ کیونکہ جتنے اسماء افعال ہیں یا تو مصادر اصلیہ سے منقول ہے. کس سے منقول ہیں؟ مصادر اصلیہ سے، یعنی ایسے مصدر سے جو اصل میں مصدر ہے، خواہ نقل اس میں صریح ہو. صریح نقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو وہ اس میں فعل ہیں لیکن بحیثیت مصدر فی الحال بھی ان کا استعمال ہوتا ہے. جیسے رویدہ، رویدہ یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے رویدہ امہل کے معنی میں. تو اب اس کا استعمال بطور مصدر ابھی بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ رویدہ بطور مصدر استعمال ہوا ہے کہ کافروں کو یوں ہی چھوڑ دیجئے، مہلت دے دیجئے. یا نقل میں غیر صریح ہو، یعنی سر دست ان کا استعمال معنی مصدری میں نہیں ہوتا ہو، جیسے حیات ہے، کیونکہ اگرچہ اس کا استعمال از روئے مصدر نہیں ہوتا مگر یہ قوقات کے وزن پر ہے، اور قوقات مرغ کے آواز دینے کو کہتے ہیں. یہ قوقات قوقا کا مصدر ہے. یا ان مصادر سے منقول ہے جو اصل میں اصوات تھے، جیسے صح کا معنی اسکت، یہ اصل میں اس میں صوت ہے، تو اس میں صوت ہے تو یوں ہی زمانہ نہیں ہے، اس میں ہے نا، وضع کے اعتبار سے زمانہ نہیں ہوا. یا ظرف سے یا جار مجرور سے منقول ہے، جیسے امامک زیدن اے تقدم زیدن، وعلیک زیدن یعنی الزم زیدن. تو اب یہ نہ ظرف میں زمانہ ہوتا ہے نہ جار مجرور میں زمانہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِّنْهَا الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ. تو ان میں سے کسی کی، یعنی جتنے بھی اسماء افعال ہیں ان میں سے کسی کی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر وضع اول کے اعتبار سے دلالت نہیں ہے، اور جب وضع اعتبار اول کے اعتبار سے ان کے معنی زمانے سے مقترن نہیں ہیں تو یہ فعل میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اسم رہیں گے. اور اسم کی تعریف سے وہ افعال بھی نکل جائیں گے جو ابھی زمانے سے خالی ہیں، المنسلخہ عن الزمان، جو زمانے سے خالی ہیں، جیسے افعال مقاربہ ہیں. اصل وضع کے اعتبار سے چونکہ ان کا معنی زمانے سے مقترن تھا اس لیے فعل تھے، بھلے ابھی موجودہ استعمال میں ان کا معنی زمانے سے مقترن نہیں ہے، لیکن چونکہ اقتران اور عدم اقتران میں اقتران وضعی اور عدم اقتران وضعی مراد ہے، اس لیے اسا کادا
قروبا وغیرہ، اگرچہ یہ ایسے افعال ہیں جن میں سر دست زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن وضع اول کے اعتبار سے ان کے معانی زمانے سے مقترن ہیں، اس لیے یہ اسم سے نکل جائیں گے اور فعل میں داخل رہیں گے۔ کہتے ہیں لیقتران معانیہا بہی بحسب وصل الاولا، یہ اسم کی تعریف سے افعال مقاربہ نکل جائیں گے، کیونکہ افعال مقاربہ کے معنی اصل وضع کے اعتبار سے زمانے سے مقترن ہے، اور پھر اس سے مضارع بھی نکل جائے گا، اس سے اسم کی تعریف سے مضارع بھی نکل جائے گا۔ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نے اسم کی تعریف میں یہ کہا کہ ان دونوں اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن نہ ہو، تو اس تعریف کی بنیاد پر تو فعل مضارع اسم کی تعریف میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی معنی مستقل پہ دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے نہیں بلکہ دو سے مقترن ہوتا ہے۔ تو یہ صادق آیا کہ ایک زمانے سے اس کا معنی ایک زمانے سے مقترن نہیں ہے، اسم ہو گیا، اسم کی تعریف معنی نہیں رہی دخول غیر سے، اور فعل کی تعریف سے نکل گیا مضارع تو جامع نہیں رہی فعل کی تعریف۔ اس کا دو جواب دیتے ہیں کہ مضارع کے سلسلے میں دو مسلک ہیں کہ وہ حال اور استقبال کے درمیان مشترک ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اشْتِرَاكِهِ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ، اگر آپ یہ مانیں کہ فعل مضارع حال اور استقبال کے درمیان مشترک ہوتا ہے تو دو متعین زمانوں پر دلالت کرے گا، تینوں زمانوں میں سے دو زمانے پہ دلالت کرے گا۔ تو جب دو زمانے پہ دلالت کرے گا تو ایک معین زمانے پر بھی دلالت کرے گا، دو کے ضمن میں، کہ جہاں دو کی دلالت ہوگی تو ایک پر تو دلالت ہوگی، کیونکہ دو ایک پر دلالت ہوتی ہے تب نہ دو پہ دلالت ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں تو پھر فعل مضارع مشترک ہوا حال اور استقبال کے بیچ، اور آپ ان سے دونوں مراد لے رہے ہیں، تو بیک وقت ایک لفظ مشترک کے دو معنی مراد لے لیا آپ نے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں معنی مراد نہیں ہوتا بیک وقت، مشترک ہے دو زمانوں میں، حال میں اور استقبال میں، لیکن دونوں معنی بیک وقت مراد نہیں ہوتے۔ جس وقت حال مراد ہوگا استقبال مراد نہیں ہوگا، جس وقت استقبال مراد ہوگا حال نہیں مراد ہوگا، تو رہ گیا مراد تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہو گیا، لیکن یہ ایک معنی مراد ہونے سے دوسرے معنی پر دلالت بھی نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک معین معنی پر دلالت کرنا یہ ما سوا پر دلالت کرنے کے لیے مضر نہیں ہے۔ ہاں، ایک معین معنی کو مراد لینے میں اس کے ما سوا دوسرا جو معنی ہے اس کا مراد لینا مضر ہے۔ وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ، اور دلالت کہاں اور ارادہ کہاں؟ فعل مضارع کی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت ہوتی ہے، لیکن دوسرے معنی پر بھی، دوسرے زمانے پر بھی وہ دلالت کرتا ہے، مگر مراد ایک ہی زمانہ ہوتا ہے۔ بھلے جہاں مراد ایک زمانہ ہوتا ہے وہیں اس کی دوسرے زمانے پر دلالت ہوتی ہے، مراد ایک زمانہ رہا، دلالت دونوں زمانے پر ہو رہی ہے اس کی۔ بات ختم ہو گئی، اب آگے سے اسم کے خواص کا بیان شروع ہوگا۔